محبت ہے بزرگوں کی کہ آدمی اپنی عقیدت محبت میں تو شریک ہونا چاہتا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا لوگوں کی شرکت سے وہ اہتمام ہو جاتا ہے. یہ اپنی محبت ان سے اور اپنی عقیدت کا ایک اظہار ہے. آئی نا سمجھ. اور بزرگوں سے محبت کا ثواب ہے. اولیاء اللہ سے کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی محبت اور اولیاء اللہ کی صحبت جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے. تو ہم جو کچھ کرتے ہیں ان کی محبت کے لیے یا ان کی عقیدت میں تو وہ تو ہم تو اس نیت سے کرتے ہیں کہ ان کی محبت گناہوں کا کفارہ ہے اور ان کی یاد ہمارے دل میں تازہ ہے. اور اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں اس میں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے محبت کریں اور ان کی محبت میں شامل ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو. ایک بات تو یہ ہے پہلی بات کیونکہ اولیاء اللہ کی محبت نجات کا بھی ذریعہ ہے اور ان کی اصل محبت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ مختلف سلاسل میں بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے اپنے پیران اکرام سے محبت کے مختلف اظہار کیے. اب وہ ان تمام اظہاروں کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ عرس کی ایک رسم بن گئی. جیسے کہ ختم پڑھنا اشارہ و ثواب کرنا ان کے لیے پہلی یہاں سے شروع ہوتا ہے سلسلہ. دوسری بات لنگر کا اہتمام کرنا. وہ لوگ ہمیشہ یہ چاہتے رہے بزرگوں ان کی ساری زندگی اس طرح گزری کہ وہ چاہے خود بھوکے رہیں لیکن لوگوں کو غریب غرباؤں کو کھانا کھلایا جائے. اور ان کی اپنی زندگی میں کوشش یہ ہوا کرتی تھی. اب تو سال میں ایک دن اہتمام کرتے ہیں نا ان کا تو روزانہ اہتمام کی یہ نیت ہوتی تھی کہ لوگ اکٹھے اور کھانا کھانے والے آئی نا سر. دوسری تو یہ ایک سنت ہے ان بزرگوں کی کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے کھانا کھلانا. اب وہ چونکہ ہمارے پاس روز اتنی گنجائش نہیں ہے سب لوگ مل کے سال میں ایک گنجائش پیدا کر لیتے تو چلو وہ رسم ہم روز ادا نہیں کر سکتے سال میں ادا کر لیتے. تیسری بات محفل سما کرنا بھی بزرگوں کی سنت رہی اور سما کرنے سے ان کی مراد یہ ہوا کرتی تھی ہم تو سال میں ایک دفعہ کرتے وہ تو روز کرا کرتے تھے. ہاں ان کا روز کا معمول تھا کہ ان کے یہاں روزانہ ہوا کرتے تھے. روزانہ قوال ان کے اپنے خانقاہوں کے قوال ہوتے تھے جن کی ڈیوٹی روزانہ ہم کے قوالی کرنا ہوتی. سما سے مراد یہ ہوتی تھی ان کی کہ جو روز مرہ کے معمولات ہیں اس کے خیالات آدمی کے اندر ہر وقت رہتے ہیں اس کے دل و دماغ میں. اب کوئی درس و تدریس کرتا ہے تو صبح سے شام تک اگر وہ کرتا ہے تو رات تک اس کے دماغ میں وہی درس و تدریس ہی رہتی ہے. اگر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو وہ درس و تدریس کا خیال آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ ورد و وظائف میں بھی ہے تو وہ درس و تدریس کا خیال آ رہا ہوتا ہے. تو سما جو ہے نا ان خیالات سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے. اپنے آپ کو اپنی روحانی قوتوں کو مجتمع کرنے کا نام تھا کہ وہ جب سما سنتے تھے تو وہ اس کی محبت میں غرق ہو جایا کرتے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ وہ آج جو کلام پڑھا کرتے تھے یا تو وہ حمد ہوتی تھی یا نعتیہ ہوتی تھی یا آشکانہ کلام ہوتا تھا اور ان کا آشکانہ کلام ہمارے دماغ کی طرح نہیں تھا. الفاظ وہی ہوا کرتے تھے لیکن بڑے اعلیٰ ان کی سوچ ہوا کرتی تھی. اب اصل کلام کی بات یہی ہے کہ ہر آدمی کے لیے ہر چیز ہر ایک جیسی نہیں ہے. آئی نا. اب محبوب کا نام کسی کے لیے گالی ہوتا ہے کسی کے لیے عبادت ہوتا ہے. آئی نا. تو بات وہی ہے کہ وہ یہ چیز عبادت کے قواعد سے ہے.
اس سے رجوع پیدا ہوتا ہے. انسان اس بحر ہستی میں غرق ہوتا ہے اس کے ذریعے، کیونکہ اس کی تمام صلاحیتیں، تمام اس کے دماغ کے جو انتشار ہوتا ہے وہ ختم ہو کر یکجا ہو جاتا ہے، اور وہ خالی و ذہن ہو کر اس کا دماغ بالکل اس کی محبت میں لگ جاتا ہے، اور اس کا دل اور اس کی روح اس میں غرق ہو جاتی ہے. وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے اس کی، اور اس کے مدارات کے طے کرنے کا ہوتا ہے کہ اس کو روحانی ترقی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت. اب وہ اسی لیے روز کرتے تھے کہ وہ ترقی روز چاہتے تھے، ہم سال میں کرتے ہیں کیونکہ روز کرنے کا اہتمام کہ ہمارے پاس طاقت نہیں. ایسا تو اب کیا ہوتا ہے کہ نماز بھی تمہاری جبھی ہو سکتی ہے جب تمہارا رجوع ہو، اور نماز کی ہر حالت ہے. جب تمہارا رجوع تمہارے رب کی طرف ہو تم حالت نماز نہیں ہو. سبحان اللہ. اسی لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ پڑھ لو، اس نے کہا قائم کر لو. تو قیام کا مقصد ہی ہر وقت کا رجوع ہے. یہ 2-4 رکعتیں نہیں ہے خالی، یہ 2-4 رکعتیں تو پریکٹس ہے اس کی علامتی طور پر ہے. اصل تو یہ کہ ہر وقت روز سے رجوع. یہ پریکٹس اس لیے کرائی جاتی ہے کہ نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ بس وہ ابھی مت دیکھو ادھر ادھر، وہ کہتا اب دیکھو ہی نہیں ادھر ادھر. ہاں تو یہ رجوع ہے، رجوع کی ایک قسم ہے، یہ سمجھ ہے. اب یہ الگ بات ہے کس پر کتنا وارد ہوتا ہے اور کس کی کتنی ترقی ہوتی ہے. اب وہ جتنی دیر گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے وہ سما سنتے تھے اس میں رجوع میں غرق رہتے تھے، اور اس کے بعد ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ صبح تک اپنے کام و معاملات کو ادا کرنے تک وہ اسی میں غرق رہتے تھے، اسی میں گم رہتے تھے. تو اس کا مقصد دوسرا سما کا یہ بھی ہے کہ آدمی رجوع اللہ کرے. اس سے سما کے دوران ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا؟ سما کے دوران ویسے تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت کا امام جو ہوتا ہے قوال ہوتا ہے، اور تم ہو مقتدی اس کے، تو تم تو اس کے کلام پہ رجوع رہو، توجہ اس پہ رکھو. اپنے شیخ کی طرف سننا ہی ہاں، کرنا نہیں ہے، ذکر کرنا نہیں ہے. ہاں کیا چشتیہ خاندان میں کہتے ہیں خاموش رہو، کھانا پینا بھی نہیں، اس کی بات بھی نہیں کرنا جب قربانی چل رہی ہے. ہاں یہ تو بڑی سختی وہ تو کہتے ہیں سانس بھی روک لو اس کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے. اب آئی نا سمجھ پر ان کے یہاں تو ادب ہی ہے. وہ تو کہتے ہیں کسی کو زور سے سانس لیتا ہے نا کوئی تو بھی گستاخی ہے، اس کو کیوں گستاخی کر رہا ہے. کیوں کہ وہ حضوری کا ٹائم ہے. اصل بات یہ ہے. اور حضوری کس کے سامنے ہے؟ جب حضرت علی اذان کی آواز سنا کرتے تھے تو آپ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا اور آپ کا جسم کانپنے لگتا تھا. تو لوگوں نے کہا اے علی اذان کی آواز سن کے تمہاری حالت کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حکم ہو گیا حضوری کا. کس بادشاہ کی طرف سے دعوت آ گئی ہے کہ اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. ہمارے کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا ان چیزوں کی، تو ہم پہ کیا اثر ہونے والا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ ٹائم حضوری کا ہے، سب اپنے اپنے رب کے حضوری میں ہیں. اور حضوری کا ٹائم جو ہوتا ہے وہی ٹائم ہوتا ہے بس زندگی کا اعلیٰ ترین. آئی نا سمجھ؟ تو اب وہ محفل سمائی کے اندر اب یہ بھی کلیہ نہیں ہے کہ محفل سما میں ہونا چاہیے. وہ قرات میں بھی ہو سکتا ہے، وہ نعت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ تلاوت میں بھی ہو سکتا ہے، جس کا جہاں ہو اس پہ کوئی کلام نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ بزرگوں کی سنت ہے وہ اس طریقے سے کرتے تھے. قلندروں کا اپنا الگ الگ طریقے رہے ہیں. وہ ذکر بھی کرتے تھے، ڈانس کر کے کرتے تھے، ناچے کرتے تھے. ہاں آج بھی مولوی خاندان میں دیکھ لو تو ان کے اندر ایک خانقاہ ہے، اس کے
شہر آج بھی ان کے ہاں ان کا تقریباً ہزاروں آدمیوں کا مجموعہ ہوتا ہے ان کے وہاں دائرے میں، اور وہ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک بیچ میں کھڑا ہوا ہوتا ہے اور سارے کر رہے ہوتے ہیں وہ رس کی حالت میں. تو وہ ایک طریقہ ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی اجتماعی ہے، اس بھی ایک اجتماعی ہے اور سما بھی ایک اجتماعی ہے، یہ انفرادی نہیں ہے، یہ بھی ایک اجتماعی رجوع ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب کا رجوع کی پرواز اور قوت الگ الگ ہوتی ہے قلب کی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کے قلب کے غلبے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ سب کا رجوع ہو جاتا ہے کسی ایک کی برکت سے. آئی نا سمجھ میں؟ سما حضوری کی حالت. اب اس حالت کو تبدیل کرنے کا نام رنگ تھا، اس سے نکلنے کا نام. جو ہمارے یہاں پڑھا بھی جاتا ہے، وہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے تقریباً محفل کے اندر جو جب اختتام کرتے ہیں تو رنگ پڑھتے ہیں. رنگ پڑھنے سے مرادی یہی ہوتی ہے ان کی کہ لوٹاؤ واپس، اسی لیے آخر میں پڑھا جاتا ہے. اس لیے آخر میں پڑھا جاتا ہے. اچھا قول سے شروع ہوتا ہے. قول سے شروع کرنے کا مراد وہی ہے وہ انا مدینۃ علی بابوہا کے دروازے داخل ہونا ہے اس شہر میں، تو اسی سے شروع ہوگا. تو اب لوگ کہیں کہ بھئی یہ تو نبی سے ہونا چاہیے، جبکہ دروازہ مسجد کا کہاں ہوتا ہے اور ممبر کہاں ہوتا ہے. تو بعد میں پھر وہ قول کے بعد ہی سارے عمل شروع ہوتے ہیں، نعت بھی، حمد بھی اور دوسرے معاملات بھی، شامل کلام بھی. تو یہ چشتیہ خاندان کا ایک طریقہ رہا. اچھا ان کے ہاں یہ مدارج طے کرنے کا بہت آسان ذریعہ تھا اور یکسوئی حاصل کرنے کا. پہلے چشت نے ایک طریقہ وضع کیا، آئی نا سمجھ. تو یہ تھا سما کا معاملہ. اچھا اب یہی حالت رکھی ہے کہ اس سے واپس آنے کا نام، جیسے تم سلام پھیرتے ہو تو باہر آ جاتے ہو نماز سے، تو وہ رنگ پڑھ کے باہر آ جاتے ہیں اپنے رجوع سے. یہ رنگ پڑھنے کا طریقہ محبوب الہی کے ٹائم میں وضع ہوا، کیونکہ حضرت امیر خسرو نے یہ داخل کرا اور چشتیہ خاندان کی سنت کو سب سے زیادہ آپ نے ہی فالو کیا. اچھا اب رہ گئی وہ گاگر کا مسئلہ. گاگر گویا کیا شربت بنا کے اور تفرقاً لانا پہلے سے ہے. صحابہ کرام بھی سرکار عالم کے پاس شربت بنا کے لایا کرتے تھے، ان کا طریقہ لیکن الگ تھا. اسی طرح بزرگان دین کے مریدین جو تھے، شیخ تھے، اس کے شیوخ کی خدمت میں جب جایا کرتے تھے تو وہ شربت چینی میوے ڈال کے لے جایا کرتے تھے، دکھاتے تھے. وہ بھی ایک سلسلہ رہا، لیکن یہ باقاعدہ نہیں تھا. کبھی کوئی لے گیا کبھی کوئی لے گیا، اس میں کوئی عرس کی یا کسی چیز کی وہ نہیں تھی خیر. وہ تو ویسے ہی تبرک لے جاتے تھے لوگ کہ بھائی شیخ کو ملا دیں گے، یہ تبرک ہو جائے گا، پھر سب کو بانٹ دیں گے. تو وہ اس طریقے سے بنا سلسلہ ہے، لیکن اس کو باقاعدہ نظامیوں نے کیا، اور وہ نظامیوں نے کیا نصیریوں نے. شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے، کیونکہ آپ کی ولایت گاگر کے ذریعے ملی. وہ کھیر کے جو وہ لے کر گئے تھے مٹکی، تو وہ اس کی یاد میں یہ گاگرے بنایا کرتے تھے. آئی سمجھ میں بات؟ تو وہ مقصد تھا اس کا. اچھا آج بھی وہ رسم جاری ہے بزرگوں میں. اچھا وہ بھی ایک مراد تھی جو پوری ہوئی تھی، وہ مقصد کے لیے بھیجی گئی تھی نا. تو یہ بھی اکثر لوگ اس نیت سے کر لیتے ہیں کہ بھئی ہماری کوئی منت، ہماری کوئی مراد پوری ہو جائے تو ہم بھی مٹکا لائیں بھر کے. آئی سمجھ میں؟ تو اللہ ان بزرگوں کی برکت سے اور وسیلے سے ان کی مرادوں کو پورا بھی کرتا ہے، کسی کی نہیں بھی ہوتی. آئی نا سمجھ میں؟ تو بات یہ ہے، یہ گاگر کا تھا. اب رہ گئی سال کا دن مقرر کرنا.
تو سال کا دن تو ہم اپنی سہولت کے لیے مقرر کر لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس دن یہ پروگرام رکھنا ہے ہم نے. تو اس کا یہ ہوتا ہے فائدہ کہ ہمارے جتنے لوگ جہاں بھی ہوں ان کو پتہ ہوگا کہ اس ٹائم پر یہ پروگرام ہوگا یہاں پر. تو کچھ دعوت کے ذریعے کچھ بغیر دعوت کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر جو اس میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں. وہ بھی ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے, ان کا بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ بھائی یہ کر لو, اس ٹائم پر یہ ہوگا, اس ٹائم پہ یہ کر دیں گے ہم. یہ مراد ہے فائنل نمبر. اس میں ثواب کی نیت کہیں بھی نہیں ہے اور سارا کچھ ثواب ہے. ادائے کیوں کہ ثواب ہماری وجہ سے نہیں ہوگا, یہ ہماری نیت کرنے سے نہیں ہوگا, بلکہ ان بزرگوں کی برکت کی وجہ سے ہوگا جن کے نام کے ذریعے ہم کر رہے ہیں, جن کے لیے ہم کر رہے ہیں. آئی نا, ہمارے کوئی بھی چیز قبول ہو جائے تو وہ بات ہے.